السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اور آیت نمبر 46 سے 50 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنا چاہتے، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو پھر وہ سامان کی کوئی تیاری وغیرہ بھی تو کرتے نا اپنے لیے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا، ان کا اٹھنا اللہ نے پسند نہیں کیا۔ فَثَبَّطَهُمْ، ان کو اللہ نے روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیٹھ جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر وہ آپ کے ساتھ نکلتے، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، وہ آپ کے ساتھ خرابی میں جو ہے نا وہ خرابی بڑھاتے آپ کے ساتھ۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے تمہارے درمیان بگاڑ کر کے فتنہ تلاش کرتے ہوئے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ، اور تم میں بعض جاسوس ہیں ان کے، لہم ان کے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ تلاش کرتے ہیں بگاڑ کو اس سے پہلے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹے کرتے ہیں تمہارے کام کو۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ سچ آ جائے۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو جائے۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي، اور ان میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں ہمیں آپ رخصت دے دیں۔ وَلَا تَفْتِنِّي، اور ہمیں آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقِطُوا، بلکہ وہ فتنی میں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم ہے وہ کافروں کو گھیر رہی ہے۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں اچھائی ملے تو ان کو برا لگتا ہے یہ کام۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ پر کوئی سختی آ جائے، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنبھال لیا اس سے پہلے اپنے کام کو۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھرتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے کہ ہمارا نقصان نہیں اور ان کا نقصان ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں جو جہاد میں جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ غازی ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں وہ تو پھر اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاتے ہیں۔ جو زخمی ہوتے ہیں ان کو ہر زخم کے بدلے اللہ ذوالجلال عناتے ہیں، ان کو بڑے بڑے درجے دیتے ہیں، اور جو بہانے لگا کر پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو گیا، یہ نہیں پتہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قرآن مجید ہر گھر میں، ہر بچے کے سینے میں اترنا چاہیے۔ جب ہر بچہ ہمارا ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تو پھر ہمارے گھروں میں جاہلیت نہیں رہے گی۔ تو میرے بھائیو، آپ سے گزارش ہے، میں اللہ کی مہربانی سے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا
ادارہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس بنانے جا رہا ہوں اور جامع مسجد خاتم النبیین بنانے جا رہا ہوں. جو بھائی اس کے لیے جگہ لے کر دینا چاہیں اور عمارت میں حصہ ڈالنا چاہیں، اس کے ماہوار اخراجات میں حصہ ڈالنا چاہیں، مجھے 10 ایکڑ کے قریب جگہ چاہیے کیونکہ میں بہت بڑا ایک عظیم ادارہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسا نظام متعارف کروا دوں کہ بچے اسکول بھی پڑھیں اور ساتھ مدرسہ بھی پڑھیں، اور جب فارغ ہوں تو ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ محفوظ ہو اور دین اسلام کے سارے مسائل، نماز جنازہ آتا ہو، روزانہ کی دعائیں آتی ہوں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ بچے ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.